بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ رات سورۃ النساء سے تلاوت شروع ہوئی اور 5واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ذکر فرمائی ہے۔ نساء کہتے ہیں عورت کو، اس سے عورت کا مقام واضح ہوا ہے کہ قرآن کریم میں مستقل عورت پر ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے متعلق بالخصوص مرد اور عورت کیسے زندگی گزارے، ان کی ازدواجی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اور خدا نخواستہ آپس میں اگر اختلاف ہو تو مفارقت کی کیا شکل ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے مصالحت کے کیا اسباب ہونے چاہیے، ان ساری چیزوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ اس کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اور اس کے بعد جب ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں سارے انسان، تو اب کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے بحیثیت کالا یا گورا ہونے کے، بحیثیت طاقتور اور کمزور ہونے کے، بلکہ ساری انسانیت یہ برابر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے عورت کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو دنیا کی سب سے پہلی عورت تھی، کہ حوا علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ اور کیسے پیدا ہوئی، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکالا ہے، اور کیسے نکالا، کما یلیق بشان، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے اللہ نے نکالا ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ عورت یہ مرد ہی کا ایک حصہ ہے، عورت مرد ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس حیثیت سے اب دونوں برابر ہیں، یعنی بحیثیت انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق اور فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرات مرد اور عورت کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ در حقیقت آپس میں مخاصمت اور جھگڑا اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جب کسی سے مفارقت ہو، اختلاف ہو، تو آدمی اس سے جھگڑنے کی اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دونوں کے درمیان برابری ہو اور کوئی فرق نہ ہو تو یہ چیز آپس میں محبت کا باعث اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو دین اسلام نے مرد کو بھی وہی مقام دیا ہے اور عورت کو بھی وہی مقام دیا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کہ مرد کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی عورت کی ضرورت ہے، یعنی مرد عورت کے لیے بنایا گیا ہے اور عورت مرد کی خاطر بنائی گئی۔ بڑی پیاری تعبیر اللہ تعالیٰ نے ابتدائے سورت میں ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا آگے اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کے مال کو ایسے ہی غلط طریقوں سے کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو انما یأکلون فی بطونہم نار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کوئی یتیم اگر ہمارے ماتحت میں ہے، یا کسی یتیم ہمارے پراپرٹی میں، ہماری جائیداد میں کسی یتیم کا حصہ ہے، کہ بھئی ہمارا مثال کے طور پر بھائی کا انتقال ہو چکا ہے یا کسی اور قریبی کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی پراپرٹی اور اس کی جائیداد میرے قبضے میں ہے، اور کوئی یتیم بھی ہے جس یتیم کا اس پراپرٹی اور جائیداد میں حق اور حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس حصے کا اس کو مالک بنا دینا چاہیے جبکہ وہ بلوغت اور سمجھداری کو پہنچ جائے، وگرنہ یوں ہی اس پر قبضہ جمائے رکھنا در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا ہے۔ قرآن کریم نے اگرچہ یہاں پر تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، تو کھانا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک تعبیر ہے،
مثلا اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی کہ یتیم کا مال چاہے جیسی شکل میں ہو، پراپرٹی اور جائیداد کی شکل میں ہو، روپے پیسوں کی شکل میں ہو، یا کسی اور ملکیت کے اعتبار سے ہو، تمام چیزیں اس آیت میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اسی سورۃ النساء میں تعدد ازواج کا تذکرہ فرمایا۔ تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد نکاح کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواز اختیار فرمایا ہے کہ تم چاہے تو مثنی و ثلاث و رباع کہ 2 شادی کرو، 3 شادیاں کرو یا 4 شادیاں کرو۔ تو دین اسلام نے ایک رخصت اور ایک گنجائش یہ دی ہے کہ بیک وقت ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ 4 شادیاں کرنا اور 4 نکاح کرنا افضل ہے، مستحب ہے، فضیلت والا ہے۔ بظاہر ایسی کوئی تعبیر نہیں ہے، بس شریعت نے ایک جواز دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری نیت اگر اچھی ہو اور دیگروں کو سہارا دینا ہمارا مقصود ہو تو اس کی نیت کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ اس کا فعل اور زائد نکاح کرنا یہ فضیلت کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے آگے یہ بھی تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ اگر تم ایک سے زائد نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم زائد بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی پر فواحدتن فإن خفتم الا تعدلوا کہ اگر ان بیویوں کے درمیان تم انصاف نہ کر پاؤ، تمہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہو، تو فواحدتن تو ایک ہی پر کیا کر لو، اکتفا کر لو۔ خواہ زائد نکاح کر کے دوسروں کے حقوق کو مارنا یہ صحیح اور درست نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلی بیوی کو نظر انداز کر دیا جائے اور پہلی بیوی کے حقوق میں ٹال مٹول کیا جائے اور دوسری کی طرف گویا کہ توجہ زیادہ ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کسی کو حقوق سے محروم کرنا کل قیامت کے دن یہ شخص جو زائد نکاح کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو مارتا ہے، ایک میلی رجحان ہونا، طبعی رجحان ہونا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں پکڑ نہیں ہے۔ مثلا 2 بیویاں ہیں کسی کی یا 3 بیویاں ہیں، لیکن طبعی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہے، یہ عین ممکن ہے، یہ تو ایک انسانی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے زائد نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے تھے اور بیک وقت 9 بیویاں حیات تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی رجحان جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض ازواج مطہرات کی طرف کچھ زیادہ تھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف طبعی رجحان زیادہ تھا۔ لہٰذا یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز داخل کی ہے، لیکن اس رجحان کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر بیویوں کو حقوق سے محروم کر دیا جاوے یا حقوق میں کمی کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کو اس انداز سے حقوق ادا کیا کرتے تھے کہ اگر ہم وہ چیز معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ذرا برابر بھی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، باریوں کے دن بھی مقرر تھے اور دیگر حقوق مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کوئی اگر کسی کے حق کو مارتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، جیسے کوئی شخص لقوہ مارا ہوتا ہے تو اس بیماری اور اس کیفیت میں وہ شخص میدان محشر میں حاضر کیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی ہم اسلام نے اس بات کی اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ کسی کے حق کو مار کر یا کسی کو ناراض کر کے اس طرح قدم اٹھانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ آگے چل کر چونکہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے، تو اللہ نے مہر کے تعلق سے ایک صاف حکم دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر دیا کرو، بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کا مہر دیا کرو، یعنی مہر یہ عورت کا حق ہے۔ اسی لیے کسی مذہب میں اور کسی دین میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص عورت سے شادی کرے تو شادی کرنے پر مہر بھی کوئی چیز دی جاتی ہے، ان کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ایک ایسا بہترین تصور ہے کہ جہیز کی تو اسلام شدت سے نفی کرتا ہے،
اس کی تردید کرتا ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کرنے پر اپنی بیوی کو مہر کی صورت میں کوئی چیز عطا کرے۔ اگر وہ مہر کی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نکاح ہی نہ کرے۔ مہر کی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نکاح ہی نہ کرے۔ تو یہ ایک امتیاز دیگر مذاہب کے مقابلے میں عورت کے تعلق سے اسلام میں ملتا ہے، ورنہ کسی مذہب میں مہر کا ایسا کوئی تصور نہیں ملتا۔ آگے چل کر چوتھے پارے کے اواخر میں اللہ پاک نے آیت میراث کو نازل فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پورا رکوع مستقل آیت میراث پر مشتمل ہے۔ پراپرٹی اور جائیداد کس انداز سے تقسیم کرنی چاہیے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا۔ اکثر و بیشتر جو ذویل فروض ہے ان تماموں کو اس آیت میں جمع کیا گیا۔ یہ ہے آیت میراث، اور یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ علم میراث اس کی بھی ایک فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اسے ثلث علم قرار دیا گیا، دین کا ایک ثلث حصہ، ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعلم الفرائض، کہ علم میراث کو سیکھا کرو۔ یہ علم ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے، اور آج حال ایسا ہی ہے کہ لوگ بہت سے مسائل تو پوچھتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں، لیکن جائیداد اور پراپرٹی کو کس انداز سے تقسیم کیا جانا چاہیے یہ بہت کم لوگ اس طرف جاتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ جہاں بھی یہ معاملہ ہو کہ جائیداد اور پراپرٹی ہمارے سامنے آئے تو فوری طور پر اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اس کے اصول و ضوابط شریعت کے اعتبار سے فالو کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ کل قیامت سے پہلے جیسے بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے، اور سب سے پہلے جس علم کو اٹھا لیا جائے گا وہ علم میراث ہے، یعنی جائیداد کی تقسیم کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اٹھا دے گی، اور یہ علم مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو مستقل کس کا کیا حق بنتا ہے، کتنا حق ہے، اس آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ نے رشتوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم الی آخر الآیہ، کہ کون سا رشتہ تمہارے لیے حرام ہے۔ رشتے حرام ہونے کا مطلب کہ اس سے شادی کرنا، اس عورت سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ حرمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حرمت عارضی اور ایک حرمت دائمی۔ ایک ہے وقتی طور پر حرمت، یعنی اس عورت سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی بہن، کہ ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر اپنی بیوی کے نکاح میں رہتے ہوئے اسی بہن سے، اس کی ہی بہن سے اس کی حیات میں نکاح کرے، تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ حرام اور ناجائز۔ ہاں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے تو اس بیوی کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس حرمت کو حرمت عارضی کہتے ہیں کہ جب تک بیوی حیات یا نکاح میں ہے تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی تو پھر اس کی بہن سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور ایک حرمت دائمی، ہمیشہ کی حرمت ہے، جیسے بیوی کی ماں جو ساس بنتی ہے تو ساس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام۔ ماں ہے، بیٹی ہے اور دیگر افراد ہیں، قرآن کریم نے ان تمام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ غالباً اس سے پہلے کسی جمعے کے موقع پر یہ بات آئی تھی کہ ہمیں رشتوں کو معلوم کرنا چاہیے، کون سے رشتے ہمارے حق میں محرم بنتے ہیں اور کون سے رشتے ہمارے حق میں نامحرم بنتے ہیں، اس کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ جب پہچانیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ محرم رشتہ ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ کیا ہمیں طریقہ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کوئی غیر محرم ہے تو ان کے ساتھ کیا طریقہ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے الحمدللہ جہاں داپولی میں جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ہم نے ایک مستقل ایک بہت بڑا چارٹ اللہ کے فضل سے بنا رکھا ہے، اور اس چارٹ میں تمام محرم رشتے اور غیر محرم رشتے کو بالکل اچھے انداز میں لکھا گیا، جس سے بار بار وہ بچیاں اور لڑکیاں ان رشتے کو دیکھتی ہے، اور لکھا ہوا جب دیکھ کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ رشتہ ہمارے لیے حرام ہے اور یہ رشتہ ہمارے لیے غیر حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے احکامات بھی سامنے آتے رہتے ہیں،
وگرنہ ہمارے کوکن کے رواج کے حساب سے حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی کے تعلق سے بڑی وسعت برتتے ہیں کہ ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، چچازاد بھائی اور نہ جانے کتنے جو دور دور کے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کو سمیٹ کر قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں ہے، رشتے تو ہوتے ہیں، رشتوں کو نبھانا ہے، لیکن ایک لڑکی کا کسی اپنے حقیقی بھائی کے علاوہ کسی اور بھائی کے ساتھ تکلم کرنا، گفتگو کرنا، اس کے سامنے آنا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ان لوگوں سے پردہ کرنا یہ اس لڑکی کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور لڑکی کے لیے بھی ان کے سامنے آنا یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے کہ جائے کہ گفتگو کرے، بات کرے یا ان کے ساتھ میں رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی چیزیں جو ہوتی ہے در حقیقت فریڈم ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، آزادانہ ماحول فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچی کے ذہن میں اور لڑکی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہر کسی سے گفتگو کرنا جائز ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رشتہ داروں سے ہٹ کر کسی پرائے اور اجنبی لوگوں سے بھی اس کے لیے بات کرنا یہ جائز وہ سمجھ لیتی ہے، اور پھر گناہ کے راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کی ابتدا فرمائی ہے۔ 5ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ بعض قوموں کے نزدیک یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جس طرح ایک مرد متعدد عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اسلام نے تو 4 کی اجازت دی ہے فقط، اور نہ دیگر مذاہب میں تو اس سے زائد نکاح کی اجازت ملتی ہے، اور ان کے بڑے بڑے جو پیشوا اور رہنما مانے جاتے ہیں انہی کے ماتحت میں نہ جانے 100 سے زائد اور ہزاروں بیویاں رہا کرتی تھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن دین اسلام نے فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے 4 پر روک لگا دی، اور عورت کے تعلق سے کہ عورت تو فقط ایک ہی کی ماتحت میں اور ایک ہی کی بیوی بن کر رہے گی، لیکن بعض مذاہب میں اور بعض قوموں میں اس بات کا جواز ملتا ہے، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک عورت متعدد شوہروں کے بھی بیویاں رہ سکتی ہے، یعنی 10 کی بھی بیویاں بن سکتی ہے، جو انتہائی گھناؤنا جرم اور ناپاک یہ معاشرے کو بدترین گویا کہ اس قسم کا وہ معاشرہ ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ دین اسلام یہ صاف معاشرے کی تشکیل کرتا ہے کہ ایک عورت صرف ایک ہی مرد کی بیوی بن سکتی ہے، متعدد مردوں کی بیوی نہیں بن سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے مرد اور عورت کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی اللہ نے ایک فضیلت مردوں کو عورت کے مقابلے میں دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنا حق مرد اپنا ہمیشہ عورت پر حق جتلا کے بیٹھے، نہیں، بلکہ یہ ایک فطری طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے مرد کو ذمہ دار بنایا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جسمانی قوت عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مالی قوت عورت کے مقابلے میں مرد کو عطا فرمائی ہے کہ وہ مالی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ تو ان تمام ذمہ داریوں کے پیش نظر مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے، اس معنی کر اکثر و بیشتر چیزوں میں فیصلہ اور اعتبار یہ مرد کا ہوگا نہ کہ عورت کا ہوگا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ عورت کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ احادیث سے اور قرآن آیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر معاملے میں اور اکثر و بیشتر جو گھریلو معاملات ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان تمام چیزوں میں عورت سے مشورہ لینا چاہیے، اور عورت سے مشورہ لے کر مرد کسی چیز کا کیا کر لے، فیصلہ کرے۔ بعض حضرات عورت کو بہت ہی نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مشورے میں اس کو شریک نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا مشورہ لیا جائے، حالانکہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر گھریلو معاملات میں اپنی بیویوں سے اور عورت سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی معاملے میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر پھر اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو تنہا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ان افراد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کون کون سے افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب دی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ذکر فرمایا کہ والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، اور بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں والدین کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ
حسن سلوک کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ پڑوسی کا بھی اسلام میں بڑا مقام ہے، اور پڑوسی کے لیے قرآن کریم نے یہاں پر 2 تعبیر اختیار فرمائی ہیں۔ پہلی تعبیر یہ ہے کہ جاری ذی القربہ، اور دوسری تعبیر ہے کہ جاری جنب۔ جار کہتے ہیں عربی میں پڑوسی کو، جاری ذی القربہ تمہارا قریب کا پڑوسی، وہ جاری جنب اور تمہارا دور کا پڑوسی، یعنی قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو۔ ایک تعبیر تو یہ فرمائی۔ اب چاہے اس کے اندر وہ پڑوسی ہمارا کوئی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، یا وہ پڑوسی غیر مسلم ہو، تب بھی بحیثیت پڑوسی اس کا ہم پر حق بنتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی فقط ایمان والا ہے تو اسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ورنہ غیر مسلم کو نظر انداز کرنا ہے، نہیں، قرآن کریم میں یہ تعبیر نہیں ملتی ہے، بلکہ پڑوسی بحیثیت پڑوسی، اب چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک برتنا چاہیے، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ حسن سلوک میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز بنی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پانی ڈال کر سالن کو تھوڑا اور پتلا کر دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے، تاکہ پڑوسی کو ہم بطور ہدیہ اس کو بھیج دیا کریں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا تحقرن من المعروف، کہ بھائی تم کسی پڑوسی کے گھر سے کوئی چیز کھانے کی آ جائے تو اس پر عیب نہ لگاؤ، اس کو حقیر نہ جانو، بلکہ اس نے حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے تو خوش دلی سے اس کو قبول کرو۔ تو قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی، بعضوں نے یہ تفصیل فرمائی کہ قریب کے پڑوسی سے رشتہ دار کی طرف اشارہ ہے اور دور کے پڑوسی سے غیر رشتہ دار کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب آج کی جو لائف اور آج کی جو شہر کی جو زندگی ہے، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوا کرتی ہیں شہروں میں، 20-20 مالے کی اور 25-25 مالے کی جو بلڈنگیں ہوا کرتی ہے، حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ بازو کے گھر والے کی تو خیر خیریت ایک آدھ ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس بلڈنگ میں اب ظاہر ہے کہ 20 مالے کی بلڈنگ یعنی ایک گاؤں ہی بس گیا ہے مثال کے طور پر، تو اس بلڈنگ میں فرسٹ فلور پہ کون رہتے ہیں، سیکنڈ فلور پہ کون رہتے ہیں، کون کہاں رہتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی یہ ہمارے بلڈنگ کا فرد ہے۔ جب لفٹ میں جب ایک ساتھ دونوں مل جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی شاید ہمارے بلڈنگ میں رہنے والے اشخاص ہیں۔ اس طرح ایک قسم کا ایک دوری کا معاملہ بہرحال ہو جاتا ہے آج کے حالات کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ان جگہوں پر رہ کر بھی ہم وسعت پیش کر سکتے ہیں، معلومات لیں کہ بھئی ہمارے ماتحت میں کون کون پڑوسی آتے ہیں اور کس کا مجھ پر حق ہے، تاکہ قرآن کریم کی اس آیت پر بھی کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ اور آگے پھر اللہ نے کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نمبر 6 پہ ذکر فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تمہارے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو کہا تمہارا ہم مجلس۔ مثلا ابھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وقتی طور پر بیٹھے تو ہم ایک دوسرے کے ہم جلیس، تو ہمیں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یا کام کاج کے موقع پر ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یا بچے کالج اور اسکولوں میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یا آفس میں ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی گویا کہ ہمارا ایک طریقے کا پڑوسی ہے اور اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کے دکھ درد میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن کریم کی تعلیمات میں شامل ہے۔ اسی طرح وابن السبیل یعنی مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب دی ہے، بلکہ قرآن نے تو آگے چل کر اور مزید وسعت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وابن السبیل تو زکوٰۃ کے مصرف میں بھی داخل ہو جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال اس مسافر کو بھی کیا کر سکتے ہیں، جیسے 10ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، دے سکتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ نے شراب کے تعلق سے ایک مخصوص وقت کے لیے شراب کو اللہ نے حرام کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے وقت شراب نہ پیا۔ یہ ایک وقتی طور پر حرمت ہے۔ پھر آگے جیسے کہا گیا کہ 7ویں پارے میں مستقل اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے سفر قصر کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر میں ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کے اندر قصر کیا کرو، 4 کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے اور ایک گنجائش ہے، لیکن بہر صورت سفر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش اور رخصت ہے۔ البتہ حکم کے اعتبار سے فرق ہے، حضرات احناف کے نزدیک قصر کرنا واجب اور ضروری ہے،
اور حضرات شوافی کے نزدیک قصر کرنا افضل یعنی واجب اور ضروری نہیں. اگر کوئی سفر کی حالت میں 4 بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہ اللہ کی طرف سے جو رخصت ہے اس رخصت کو اس نے قبول کرنا چاہیے. اور اس کے ایک مستقل اپنے مسائل ہیں کہ بھائی وہ سفر شرعی ہو، تقریباً 80 سے 83 کلومیٹر کا وہ سفر ہو تو ایسی صورت میں قصر کی اجازت ہوگی. شارٹ سفر ہو، اس سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس کو سفر شرعی نہیں کہا جاتا اور پھر ایسے اسفار میں قصر کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس قصر کے ساتھ ساتھ شریعت نے اور رخصت دی ہے کہ ہم جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، چاہے وہ جمع تقدیم ہو چاہے وہ جمع تاخیر ہو. حضرات شوافی کے نزدیک اس کی گنجائش ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ مسئلے کے اعتبار سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ کسی جگہ پر ہم 3 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مثلا 4 دن یا 5 دن بمبئی میں جا رہے ہیں، 5 دن ہمارے ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اب 3 دن سے زائد پر اسے قصر کی اجازت نہیں ہوگی. قصر زیادہ سے زیادہ ہم 3 دن تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی ہے. چوتھے دن سے ہمیں نماز کو مکمل پوری پڑھنا لازم اور ضروری ہے. ہاں البتہ اتنی گنجائش ہے کہ کوئی شخص ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جس جگہ پر جانے کے بعد اب وہ خود کنفیوز ہے کہ یہاں میرا 1 دن جائے گا، 2 دن جائے گا یا 20 دن جائے گا، مجھے کچھ پتا نہیں. آج کام ہوا تو آج نکل جاؤں گا، کل ہوا تو کل. اس قسم کی اگر کیفیت ہے تو تقریباً 18 دن تک حضرات شوافی کے اعتبار سے قصر کی اجازت ہے. 19ویں دن پر قصر کی اجازت نہیں ہے. یہ تو مختصر سے مسائل ہیں. البتہ اس کے بڑے بڑے مسائل قصر سے متعلق کہ کہاں سے سفر شروع ہوگا اور مسافر سمجھا جائے گا، یہ جان لینا چاہیے اور معلوم کر لینا چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا تذکرہ فرمایا کہ بھائی کس طریقے سے صلاۃ خوف پڑھی جانی چاہیے. جب جہاد کا موقع ہو تو اس وقت بھی شریعت نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. دشمن سامنے ہے اور جنگ چل رہی ہے تو ایسے موقع پر بھی ایک جماعت جنگ کرے اور ایک جماعت نماز پڑھے. اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جب حالت خوف میں نماز کو شریعت نے معاف نہیں کیا ہے تو حالت امن میں بدرجہ اولا نماز معاف نہیں ہے، بلکہ ہمیں نماز کی پابندی کرتے رہنی چاہیے. اور آخری آیات میں اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ اور ان کی خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، یہ منافقین کا کوئی دھرم اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ یہاں کے نہ وہاں کے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ بیچ کے ہوتے ہیں. اور ان کی اسی خصلت کی وجہ سے سخت سزا ان کو دی جائے گی. اور وہ سزا انہیں یہ سنائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں. جہنم کے بھی کچھ سٹیپس ہے اور کچھ درجات ہے، تو سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا اور اس طبقے کا نام حاویہ ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے اما پارے میں ذکر فرمایا 30ویں پارے میں، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور آگ کی تپش اس حصے میں سب سے زیادہ ہوگی. تو ایسے حصے میں منافقین کو داخل کیا جائے گا. اللہ پاک اس نفاق سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں اور قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی ساتھ نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا